السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ مدنی صورت، دوسرے سپارے کا پہلا رکوع، آیت نمبر 143۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اسی طرح اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ اور ہم نے آپ کے لیے پہلے قبلہ بیت المقدس صرف اس لیے بنایا تھا کہ ہمیں معلوم ہو کہ کون ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یہ قبلہ کی تبدیلی ایک مشکل سی بات تھی، مگر ان لوگوں کے لیے چندہ مشکل نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ وہ تو لوگوں کے حق میں بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جی، یعنی جس طرح ہم نے قبلہ اول کو تمہارے لیے مستقبل قبلہ بنا دیا ہے، اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بھی بنا دیا ہے۔ امت وسط سے مراد ایسا اشرف اور اعلیٰ گروہ ہے جو عدل و انصاف کی روش پر قائم ہو اور افراط و تفریط، غلو اور تخفیف سے پاک ہو، اور دنیا کی قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑھایا کہ انہیں خدا ہی بنا دیا، اور یہود نے اتنا گھٹایا کہ ان کی پیغمبری سے انکار بھی کیا اور ان کی جان کے بھی لاگو ہو گئے۔ اور اس امت وسط کی روش یا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر اور روح اللہ تھے۔ بے شمار عقائد اور احکام میں آپ کو امت وسط کا یہی طریقہ نظر آئے گا۔ مثلاً یہود کے لیے قتل کا بدلہ قتل یعنی قصاص ہی فرض کیا گیا تھا، جبکہ نصارہ کو عفو اور درگزر سے کام لینے کا حکم دیا گیا، اور امت مسلمہ کے لیے قصاص کو جواز کی حد تک رکھا گیا اور قصاص کے بجائے دیت کو پسند کیا گیا، اور عفو اور درگزر کی ترغیب دی گئی اور اسے ایک مستحسن عمل قرار دیا گیا۔ یا مثلاً یہود میں اگر عورت حیضہ ہو جاتی تو نہ اس کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا کھاتے، نہ اس کے ساتھ کھاتے، بلکہ اسے اپنے گھر میں بھی نہ رہنے دیتے تھے، اور ایسی عورتوں کا کسی الگ مقام پر رہائش کا بندوبست کیا کرتے تھے۔ نصارہ ایسی عورتوں سے کسی طرح کا بھی پرہیز نہیں کرتے تھے، جبکہ مسلمانوں کو دوران حیض صرف جماع سے اجتناب کیا گیا ہے، باقی کاموں میں کوئی پابندی نہیں رکھی گئی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، وہ کہیں گے لبیک و سعدیک۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے جی ہاں۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا، کیا نوح علیہ السلام نے تمہیں میرا پیغام پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کہیں گے، تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ پھر اس امت کے لوگ گواہی دیں گے کہ یقیناً نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنیں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس وقت نوح علیہ السلام کی امت کہے گی، تمہاری گواہی کیسے مقبول ہو سکتی ہے جبکہ تم نے نہ ہمارا زمانہ پایا اور نہ ہمیں دیکھا۔ اس وقت امت وسط یہ جواب دے گی کہ ہم کو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کے بتانے سے یہ یقینی علم ہوا، اسی لیے ہم یہ گواہی دیتے ہیں۔ یہ تو تھی امت مسلمہ کی دوسری امتوں پر گواہی کی کیفیت۔ اس کے بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے جنہوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا
اور کہتے تھے کہ قرآن بے شک اس زمانے میں تو ایک کارآمد کتاب تھی، مگر آج زمانہ بہت آگے نکل چکا ہے، لہذا اس کی تعلیمات فرسودہ ہو چکی ہیں۔ یا ان لوگوں کے خلاف جو اپنے جلسے جلوسوں کا افتتاح تو تلاوت قرآن سے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انہیں قرآن سے کچھ غرض نہیں ہوتی۔ یا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے قرآن کو محض عملیات کی ایک کتاب قرار دے رکھا ہے اور اس سے اپنی صرف دنیاوی اغراض کے لیے اس کے آیات سے تعویذ وغیرہ تیار کرتے اور تجربے کرتے رہتے ہیں۔ یا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے قرآن کو ایک مشکل ترین کتاب سمجھ کر اس کو عقیدتاً ریشمی غلافوں میں لپیٹ کر کسی اونچے طاقچے میں تبرکن رکھ دیا ہوتا ہے۔ یا ان لوگوں کے خلاف جو قرآنی آیات اور احکام کو سمجھنے کے بعد محض دنیاوی اغراض یا فرقہ وارانہ تعصب کے طور پر ان کی غلط تعویلات کرتے ہیں۔ یا ان کے خلاف جو دیدہ دانستہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ان سب لوگوں کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور یہ گواہی دیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، جیسا کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 سے صاف واضح ہے۔ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تو منافقوں اور یہودیوں دونوں نے مسلمانوں کے خلاف انتہائی زہریلا پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور اس قدر پروپیگنڈا کیا کہ آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اور وہ پروپیگنڈا یہ تھا کہ مسلمان کبھی کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی کسی طرف، ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ ان لوگوں کے پروپیگنڈا سے کچھ کمزور اور ایمان والے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ البتہ جو اپنے ایمان میں راسخ اور مضبوط تھے انہوں نے اس پروپیگنڈا کی متلقن پرواہ نہ کی، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ اپنے احکام کی حکمت خود ہی بہتر جانتا ہے، فوراً سر تسلیم کم کر دیا۔ چنانچہ انہیں دیکھ کر متاثر ہونے والے مسلمان بھی اپنے پاؤں پر پوری طرح جم گئے، اور حقیقتاً ایسا پروپیگنڈا مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش بن گیا تھا، اور اللہ کی مہربانی سے مسلمان اس میں ثابت قدم نکلے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بہت سے مسلمان تحویل قبلہ سے پہلے شہید ہو چکے تھے۔ ہمیں ان کے متعلق شبہ ہوا کہ ان کی ادا کردہ نمازوں کا کیا بنے گا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔